ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ قابل احترام بھائیوں بزرگوں، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ مالک کائنات کی کتاب ہے، قرآن مجید لا ریب، جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے، جو اس نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کی، جو اس امت کے آخری نبی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ تو کوئی کتاب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی، تو اس میں کئی لاکھ پتہ نہیں کتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے۔ جو بھی آیا وہ کس لیے آیا؟ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آیا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیا کہ تمہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ تمہیں اس دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے، یہ خالی اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ کماؤ کھاؤ اور اس کے بعد جب کھا لو بڈھے ہو جاؤ پھر مر جاؤ قبر میں چلے جاؤ اور کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں۔ یہ تمہیں ایک اقرار کی پاسداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب لوگوں کی روحیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے عالم روح کے اندر تمام ارواح سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح نے جواب دیا قالوا بلا، ہاں اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس زمین پہ بھیجا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اللہ کا باغی ہے اور کون اللہ کا فرما بردار ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلو ایکم احسن عملا، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ جو ہم اقرار کر کے آئے ہیں ہم اس کی کتنی پاسداری کرتے ہیں اپنی عملی زندگی کے اندر۔ جب ہم دنیا کے اندر آئیں گے، یہاں شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے، یہاں فتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہر چیز ہمارے ساتھ لگی ہے۔ ان چیزوں میں سے ہمیں بچ کے نکلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ آپ بتائیں، آپ ایک جگہ سے ایک جنگل سے گزرنا ہے جب بہت ساری خاردار جو ہیں وہ جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، بہت ساری جھاڑیاں، اس کے بیچ میں سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کیسے گزرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہم اس کے بیچ میں سے گزرتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو بچا کے نکلتے ہیں، کہیں ہمارے کپڑے یا ہمارا دامن یا ہمارا کوئی کپڑے کا حصہ ان کانٹوں کے اندر نہ پھنس جائے، اور پھنسے گا تو وہ ان کو نقصان پہنچائے گا، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو بچا کے چلتے ہیں۔ کہا اسی طرح یہ دنیا میں جب آپ کو چھوڑا گیا ہے، یہ خاردار، یہ فتنے ہیں، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے جو اتنی تعداد کے اندر ہیں، اس میں سے آپ کو اسی طرح اپنے ایمان کو بچا کے نکلنا پڑے گا جس طرح اس جنگل میں آپ اپنے دامن کو بچا کے نکلتے ہیں۔ تو آج یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تھا، لوگوں کی اکثریت وہ مقصد بھول چکی ہے کہ ہم اللہ سے کیا اقرار کر کے آئے تھے اور ہمیں اس اقرار کی کیا پاسداری کرنی تھی، اور کس طرح ہم نے اس اقرار کو ٹھیس پہنچائی، کس طرح ہم نے اس اقرار کا جو ہے ستیہ ناش کیا۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر جب بھیجی تو یہ کہا کہ آپ اے نبی، اس کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ یہ اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اللہ کو معلوم ہے یہ کہاں سے بند ہے، کہاں سے یہ ٹرن ہو رہی ہے، کہاں سے یہ ختم ہو رہی ہے، کہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے، نہ ہم اس کو جانتے ہیں نہ ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر فرماتا ہے کہ انسان اور جنوں کے لشکروں، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم اس زمین اور آسمان کی حدود سے باہر نکل کے دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نکلو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنا زور بھی لگا لو گے تم یہاں سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بند کیا ہوا ہے، ایک جگہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری سب کی چوٹیاں اللہ کے ہاتھ میں، جب چاہے جس وقت چاہے جس لمحے چاہے اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ سکتا ہے۔ تم اللہ کی نگاہ کے اندر ہو،
تم اللہ کی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں ہو کہ تم یہ سمجھو کہ کل اللہ کی بارگاہ میں کھڑو کہ تمہیں اللہ یاد نہیں رہے گا یا تم اللہ کو یاد نہیں رہو گے. یہ تمہاری بھول ہے. تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کندھوں کے اوپر فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، جو تمہارے ہر عمل کی جو ہے لکھائی کر رہے ہیں، اور تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن اس رنگین دنیا کو چھوڑنا ہے. یہ دنیا، یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے آپس میں ایسے ملے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، وہ نہ کسی سے پوچھتا ہے، نہ اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے. لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کائنات میں کوئی چیز نہیں. یہ انسان بدبخت ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، جو انسان کی صورت میں الہ کو تلاش کرتا ہے. اللہ کی مثل تو کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ چیلنج کرتا ہے کہ تم یہاں سے نکلو، زمین اور آسمان سے نکل کے دکھاؤ. پھر کہتا ہے تم زور بھی لگا لو جنو انسو، لیکن تم نہیں نکل سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ زمین اور آسمان ایسے ملے ہوئے تھے. کائنات کے رب نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ میں زمین کا نظام بنانے والا ہوں، میں زمین بنانے والا ہوں. اللہ نے سوچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک کام کرنا تھا، اللہ نے وہ کام کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تمام چیزوں کو بلا لیا، اور یہ زمین آسمان جو آپس میں ملے تھے، قرآن کہتا ہے جب اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو اپنی طرف اس نے متوجہ کرنے کا کہا تو توہن وکرہا، وہ اللہ کی طرف دوڑے چلے آئے. جب اللہ نے ان کو بلایا، بولا اب تم ایک دوسرے سے جدا ہو، میری طرف آؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا جو سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم اللہ کے پیدا کیے پیدا ہوئے ہو. یہ کائنات جس پہ تم آج چل رہے ہو، دن دلا رہے ہو، حسین رضی اللہ عنہ کی چھبیل لگاتے ہو، ظالموں، بتوں کو، باباؤں کو، شنکروں کو پوچھتے ہو، ان کے نام نیاز، ان کی نظر و نیازیں کرتے ہو، ان کے دن مناتے ہو. یہ زمین انہوں نے نہیں، اللہ نے بنائی ہے، اسی کی بندگی ہے. اس زمین کو جائے قرار بنانے والا بھی اللہ ہے، ورنہ ایک زلزلہ وہ 7.1 کا بھیجے تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے. تم کیا تھے؟ تمہاری زمینیں کہاں تھی؟ کہاں تمہاری بلڈنگیں تھی؟ کہاں تمہاری جائیداد تھی؟ تم ادھر پہنچ بھی نہیں سکتے، ادھر تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. کہو گے یہی تو تھی، اب یہاں تو مٹی کا ڈھیر بن چکا، نہ اس کو صاف کر سکو گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنی طرف بلایا، ان سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ایک نظام بنانے والا ہوں، اور اس کے اندر میں انسانوں کو پیدا کروں گا. اور اس کے بعد کس لیے پیدا کروں گا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ نہیں بولا کہ باپ دادا کی اپنی بندگی کریں گے، باپ دادا کے دین کو اجاگر کریں گے، بتوں کی پوجا چلی آ رہی ہے تو وہی پوجا رہے گی. میں تو یہ دیکھوں گا کون جو ہے میرے پاس سب سے زیادہ دولت لے کے آتا ہے، کون مجھے جو ہے سب سے زیادہ کھیل تماشے کر کے خوش کرتا ہے. نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں. اللہ نے کہا اس مقصد کے لیے میں کائنات بنا رہا ہوں، اس مقصد کے لیے میں لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کروں گا، اور میں ہر کسی کو روزی دوں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ہیں. ایک بکری کا بچہ چھوٹی نسل کا جس کے اتنے سے کان ہے وہ مرا پڑا ہوا ہے، آپ اس کو کان سے ایسے کر کے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کون اس کو خریدے گا. صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ زندہ تھا جب بھی ہم اس کو نہیں لیتے، کیوں؟ یہ نسل دار نہیں ہے، اس کی نسل اچھی نہیں ہے، اس کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی، اب تو یہ مر چکا ہے، یہ کس کام کا؟ آپ نے کہا اللہ کی قسم اگر اس بکری کے بچے کی جو ویلیو نہیں ہے، اتنی بھی ویلیو اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر مشرک کو پانی نہیں دے. اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو ہے ہی نہیں. اور انسان کے نزدیک اس دنیا کی کتنی ویلیو ہے؟ جو رب سے محبت کا دعوے دار ہے. آج جو بندی بریلوی اہل حدیث سبیل مولا حسین لگا کے بیٹھے ہوئے کراچی میں طرف، ساجد بھیڑ صاحب اہل حدیث کے بڑے پیرانے پیر، اور وہ بدین کے پیر جھنڈا اہل حدیث سمو صاحب، یہ تمام مل کے پھر یہ شیعوں کے جو ہے وہ بڑا شیطان، وہ سب مل کے کھڑے ہو جائیں گے اور سبیل پہ پانی پلائیں گے لوگوں کو، آؤ پانی پیو. تمام مسلمان یہ کہ کون سے مسلمان؟ ایک شیعہ کھڑا ہے، ایک دیوبندی کھڑا ہے، ایک بریلوی کھڑا ہے، ایک اہل حدیث کھڑا ہے، ایک جماعت المسلمین کھڑا ہے. یہ مسلمان ہے؟ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ من الذین فرقوا دینہم، اے نبی جس نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کانوا شیعہ اور گروہ کے اندر بٹ گیا، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. قل حزب ما لدیہم فریحون، جس کے پاس جو ہے وہ اس کے اندر مگن ہے. اگر 9-10 محرم نکال دیا جائے تو شیعت تو زمین کے اندر غرق ہو جائے گی. اس داستان کے علاوہ اس کے پاس ہے کیا؟
اس داستان کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے؟ پہلے محرم سے چلے، یہ ہو گیا تو پانی بند کر دیا، تو وہ کر دیا، تو یہ کر دیا، تو یہ جنازے اٹھے۔ اسلام تو نام ہی شہادت کا ہے۔ سراقہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی والدہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا میرا ایک ہی بیٹا تھا جو میں نے آپ کو دیا اور جنگ میں وہ شہید ہو گیا، آپ بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر وہ کہیں ایسی ویسی جگہ ہوا تو میں پورے عرب کے اندر دیکھے کیا کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تمہارا بیٹا اللہ کے پاس بہت سی جنتیں ہیں اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کے اندر زندہ ہے، جاؤ جا کے خوشیاں بناؤ۔